آپ کہہ رہے تھے قاف لیگ کے ساتھ معاملات کو طے کرنا بڑا آسان ہے، تو نبھانا کتنا مشکل چودھریوں کے لگا؟ ساتھ نہیں نبھانا تھا نا، شروع سے معاملات خراب رہے ہیں۔ خراب اس طرح رہے کہ ان کے آدمی پہلے تو تحریک انصاف کے ٹوٹ کے قاف لیگ میں گئے 2002 کے الیکشن میں، پھر جب یہ پی ٹی آئی پاپولر ہوئی تو انہوں نے قاف لیگ کے آدمی وہ بھی اپنے زخم نہیں بھولتے، یہ بھی اپنے زخم نہیں بھولتے، ٹھیک ہے۔ ابو علی سینہ نے کہا تھا جو اپنے زخم یاد رکھتا ہے اس کے زخم ہمیشہ ہرے رہتے ہیں، زخموں کو بھولنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جب حلیف بن گئے تو پھر بھی یہ چونکہ جو ان کو سمجھ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں تو نئے لوگ ہیں جو اس وقت خاص طور پر نئے لوگ تھے، اور اب بھی پارٹی کی تنظیم جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان میں سلیقہ تو نہیں ہے نا سیاست کا، تو وہ یہ انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا کہ ہمارے کچھ لوگوں نے کہا تقریب میں بھیج دیں، کوئی فنکشن تھا تو ہم نے ان لوگوں کو بھیجا تو انہوں نے ان کو کہا ہماری پارٹی میں شامل ہو جائیں، ان کو بھائی آپ کی ایک تقریب میں بھیجا، آپ لحاظ نہیں کرتے، اور آپ وہاں پہ یہ دونوں میں بدگمانی رہی۔ دیکھیے تعلقات ہمیشہ بدگمانی سے بگڑتے ہیں جب انا کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر کمیونیکیشن رہے، یہ میں دفتر میں کام کرتا ہوں، آپ بھی اس دفتر میں کام کرتے، کوئی ہوتا ہے کوئی دوست ناراض ہو جاتا ہے ساتھی، یا اس کو کوئی شکایت ہوتی ہے، اگر بیٹھ کے بات کریں تو چند منٹ میں مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ بدگمانی پالیں تو پھر جھگڑا کبھی ختم ہونے میں نہیں ہے۔ انا کے گھوڑے کو لگام کون ڈالے؟ کون ڈال؟ کوئی انا کے گھوڑے کی لگام ہوتی ہی نہیں، لگام ڈالنا کیا مطلب ہے؟ وہ تو آدمی خود ہی جب تک طے نہ کر لے۔ اور پھر یہ کاروبار سیاست جو ہے نا، اس میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا۔ اب انہیں اپنا وجود برقرار رکھنا، ایک فارمولہ یہ تھا کہ وہ اپنی پارٹیز میں ضم کر دیتے، انہیں کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے۔ اچھا یہ نہیں کرنا تھا تو پھر عثمان بزدار جیسا وزیر اعلیٰ بنانا تھا، تو چودھری سرور کو گورنر اور چودھری پرویز الہی کو اسپیکر نہیں بنانا چاہیے تھا۔ آپ نے ایک پرائمری پاس بچے کو تو لگا دیا پرنسپل، اور ایک بنا دیا جناب والا ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ میٹرک کا، وہ جو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے جس نے، اور اسپیکر ہو تو گورنر جو ہیں دونوں منجے وہ لو۔ لندن میں اس حلقے میں وہ جیتے رہے جہاں 90% ووٹر گورے تھے۔ یہ ان کو کریڈٹ جاتا ہے، ایسا منجھا ہوا آدمی، ایسا فنکار آدمی آپ کا کام بھی نہیں کرے گا، آپ کو خوش بھی رکھے گا، ٹھیک ہے۔ اور چودھریوں کی سیاسی عمر جو ہے پرویز الہی کی، اگر ان کی عمر فرض کیجئے 66 سال ہے تو اس کی سیاست 50 سال کی نہیں ہے، اس کی سیاست کی عمر 80 سال ہے۔ انہیں والد سے بھی بہت کچھ ورثے میں ملا ہے، جو ان کا تجربہ وہ بھی تو منتقل ہوا نا۔ تو انہیں یا تو یہ ان کے ساتھ معاملات طے کریں گے، صبر کریں خان صاحب، عاشقی صبر طلب اور تمنا بیتاب، اب کس سے عاشقی دل کا کیا رنگ کروں خون جگر ہونے تک، ہوتا یہ نہیں۔ یہ کوئی جو عظیم شاعر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو بات کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک وزڈم ہوتی ہے، غالب جیسا آدمی۔ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ضبط کرتے رہتے ہیں جو چودھری نے کہا، اور وہ بھی ان کا بھی معاملہ یہی ہے، وہ زیادہ بات نہیں کرتے عمران خان، پھر یہ ہوتا ہے کہ جو قطرہ نہ نکلا تھا سو طوفان نکلا، ضبط نے گریہ کے ایک شور اٹھایا غالب، پھر اچانک جو ہے طوفان اٹھ کھڑا ہوتا ہے، پھر راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اب یا تو یہ خود ہی مڈ ٹرم الیکشن کا فیصلہ کر لیں، حالات مشکل ہیں ان کے لیے، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، بے روزگاری ہے، معاشی ٹیم ناکام ہو گئی ہے پوری طرح سے، حالات بھی ٹھیک نہیں۔ اچھا قوم میں صبر نہیں ہے، یعنی ہم تو پاکستان تو دیوالیہ ہونے جا رہا تھا، عمران خان ایک کام تو کیا، ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے۔ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ دیوالیہ ہو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ روٹی 100 روپے کی، 200 روپے کی ایک چپاتی ہو جائے گی، خدا نخواستہ، پاکستان بچ گیا، الحمدللہ نکل گیا۔ اب چاہیے صبر اور سٹیبلٹی۔ خان صاحب اگر پیشنس کا مطلب بھائی احتساب کا معاملہ اداروں کے سپرد کریں اور کاروبار حکومت چلائیں، کوشش کریں جتنی مہنگائی کنٹرول ہو سکتی ہے، جتنی جابز پیدا ہو سکتی ہیں کیا ثانیہ نشتر نے کیا عمدہ کام کیا، 8 لاکھ وہ پیسے بچا لیے، مستحق لوگوں کو ملیں گے، 2000 روپے 70 لاکھ بیوہ عورتوں کو یا یتیم بچوں کو جو پلان کیا دیں گے۔ یہ ہیں کرنے کے کام۔ پرائس کمیٹیاں بنائیں غلہ منڈیوں میں اور دوسری جگہوں پہ، یہ فلور ملوں والا بھی اگر اس دیکھیں ایک آدمی کے کندھوں پہ 2 سر نہیں ہوتے اور کسی سر میں 2 دماغ نہیں ہوتے، آپ نے 2-4 کام کرنے ہوتے ہیں۔ اہم ترین کام کیا ہے؟ عام آدمی کو جتنا کمفرٹیبل آپ رکھ سکتے ہیں وہ رکھیں،
آپ باہر سے چاکلیٹ منگوا رہے ہیں اور باہر سے کھانے پینے کی اور بہت سی چیز. 1.5-2 بلین تو میں نے بہت پہلے معلوم کیا تھا, 1.5-2 بلین کی کھانے پینے کی چیزیں تھیں, ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی پنیر منگوانے کی. اچھا ہارون صاحب, اس طرح سے ہے کہ اب چونکہ جس طرح سے عثمان بزدار کی کمیٹی میں شامل ہونے سے آپ اور میں کئی سوالات اٹھا رہے ہیں کہ عثمان بزدار صاحب کا کیا کام ہے, یہ کیا کریں گے کمیٹی میں شامل ہو کے, تو یہ خان صاحب کو مشورہ کس نے دیا؟ بجائے مناسب تھا کہ ایک کمیٹی تمام ناراض اتحادیوں کو مناتی, ایم کیو ایم کے لیے الگ مشورہ ظاہر ہے اس شخص نے دیا, کر لی گئی, اس شخص نے دیا جو ان چیزوں کو نہیں سمجھتا یا شرارت کی نہیں سمجھتے نا خان صاحب, یا دانستہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے, کمیٹی ڈالی کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ایک دن میں نکل آئی اور کسی کی 100 آدمی تو 100 بار پہ نکلی, دیکھ نا ایک مصیبت ہو جاتی ہے. تو وہ میسج دے رہے ہیں کہ بھائی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا جاتا ہے. اس صبر کا میٹھا پل کہیں اپوزیشن نہ کھا جائے آ کے. مولانا صاحب نے تو تیاری پکڑ لی. سیاست میں میٹھا پھل, یہ سارے موقع پرست ہیں, ان کے لیے میں سے کسی کے لیے میٹھا پھل نہیں ہے, کوئی تو چاشنی لے گا. اس میں نئے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, سب کے سب مارے جائیں گے. جب آپ سچویشن کا ادراک ہی نہیں کرتے, نہ عمران خان صاحب کر رہے ہیں, اور پہاڑ جیسے کرپشن کے مقدمات ہیں زرداری صاحب پہ اور ان پہ, کوئی پہاڑ کو اٹھا کے نہیں چل سکتا دنیا میں, ان کا انجام اچھا نہیں ہونا. اور شہباز شریف صاحب آ جائیں گے, آپ کا کیا خیال ہے کہ عمران خان نے حکومت کرنے دیں گے؟ عمران خان تو تلے ہوئے ہیں. بہتر ہے کہ اس کا کوئی حل جو ہے وہ نکالیں, اور جو بھی حل ہو وہ نرمی سے, تحمل سے, ٹھنڈے دل سے, غور و فکر سے نکل سکتا ہے. اس میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہوگا, یا کوئی بزرگ شہری جو ہیں جن کا کوئی ذاتی مفاد نہ وہ ہو, ملک کو انسٹیبل کر دیں گے سب لوگ. لیکن دیکھیں ہارون صاحب, اپوزیشن جو ہے ان کے لیے شاید میٹھا پھل یہی ہے کہ چاہے وہ خود بھی اقتدار میں نہیں آتے, مگر عمران خان صاحب کو وہ اقتدار کی کرسی سے اتارنا چاہتے ہیں, اور اس چیز کا وہ برملا اظہار کر چکے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اتنا ہے کہ وزیر اعظم کی کرسی سے اتر جائیں. انتقام لیتے ہیں وہ صرف انتقام لے سکتے ہیں, وہ زندگی بسر نہیں کرتے, اپنی بھی زندگی تلخ کرتے ہیں, تو اس کا نتیجہ بھی نکل رہا ہے نا. جب وہ ان سے انتقام لینے کی کوشش کریں گے تو وہ لڑے گا, اور وہ ان سے زیادہ لڑنے والا آدمی ہے, وہ باز تو نہیں آئے گا. اس میں بہترین بات یہی ہوتی ہے کہ کوئی مداخلت کرے خاموشی کے ساتھ. اس طرح کے مذاکرات خاموشی سے ہوتے ہیں اور تلخیاں کم کی جائیں. شہباز شریف صاحب کی آپ نے بات کی تھی, لوگ تو یہ بات کر رہے تھے کہ جو مقدمہ ان کی طرف سے برطانوی صحافی پر دائر کیا گیا ہے وہ نہیں ہوگا, مگر شہباز شریف صاحب تو یہ کر گزرے. میں تو حیرت زدہ رہ گیا اس لیے کہ شہباز شریف صاحب تو 10 روپے کا رسک نہیں لیتے. 40 سال پرانی گاڑی اور 40 سال پرانی گھڑی, اور یہ کپڑے جو انہوں نے سلوائے تو گھر والوں نے لڑ جھگڑ کے انہیں آمادہ کیا. میں نے خود بھی ایک دفعہ ان سے کہا 3 دن سے یہ کوٹ آپ نے پہن رکھا, کوئی دوسرا کوٹ نہیں ہے حضور. ویسے اپنی ذاتی جیب سے تو وہ کیمپ آفس بھی اتنے ڈکلیئر نہیں کر سکتے تھے جتنے اچھا, ذاتی جیب سے تو وہ خرچ کرنا. انہوں نے یہ جو رسک لیا ہے, یا تو کسی نے انہیں گمراہ کیا ہے, یا انہوں نے کوئی بہت اچھے وکیل مل گئے, انہیں ایگزامن کر کے کہا کہ یہ عدالت میں ثابت نہیں ہو سکا. اگر تو ڈیلی میل کے خلاف کیس ہو گیا, وہ تو بڑے کانفیڈنٹ ہے, تو وہ تو دیوالیہ ہی ہو جائے گا, شاید اخباری بند ہو جائے اگر ان کو پیسے دینے پڑے تو. اگر ہے ابھی بھی, اور اگر یہ ثابت نہ, یہ اپنا جیت گئے شہباز شریف صاحب, اگر تو یہ ہار جاتے ہیں تو پیسے ان کو بھی بڑا, زندگی کا سب سے بڑا زخم لگے گا, کیونکہ 1-2-4 ارب روپے اگر دینے پڑے تو شہباز شریف صاحب اس کے بعد سو نہیں سکیں گے کئی ہفتے, پہلے ہی ان کی کمر میں تکلیف بہت ہے, اور بدنامی مزید بڑھے گی. لیکن بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے, اس پہ جس شخص نے سارے معاملے کو بہت گہرائی میں دیکھا وہی رائے دے سکتا ہے. برطانوی عدالت کو انفلوئنس نہ تو شریف خاندان کر سکتا ہے, نہ وہ کر سکتا ہے ڈیلی میل والے. یہ الطاف حسین والا کیس تو ہے نہیں کہ حکومت یا ایجنسیاں MI6 مداخلت کر کے کسی کو بچائے گی. لیکن ان کے پاس ٹھوس وجوہات اور ثبوت موجود ہوں گے شہباز شریف صاحب کے پاس, اس لیے اتنا بڑا رسک انہوں نے لیا. ان کے پاس بھی ٹھوس ثبوت موجود تھے تو انہوں نے سٹوری چھاپی ہے نا. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں, ہم نے اس کو کیس کا کوئی اس طرح مطالعہ کیا, اور کر بھی لیں تو ہمارا کام تو نہیں نا, ہم نہ برٹش لا کو سمجھتے ہیں, نہ ان کی ٹریڈیشن کو, نہ اس جج کو جانتے ہیں, نہ ان وکیلوں کو جانتے ہیں. یہ تو وقت کے بہرحال بڑا خطرہ مول لیا ہے جی. میرا خیال ہے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تانے سن کے تنگ آ گئے تھے. ڈیوڈ روز کا بھی کام کیا ہے, وہ چڑھاتا ہے,
ابھی تک کیس یہ تو خودکشی کرنے والی بات آپ ہارون صاحب کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے تانوں سے تنگ آ گئے شہباز شریف صاحب، یہ تو خودکشی کرنے والی بات ہو گئی. ایسی تو تنگ آدمی، تنگ آمد بجنگ آمد کا محاورہ ایسے تو نہیں بنا. مجھے ان سب کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. ساری اپوزیشن اور تحریک انصاف انکلوڈ. نئی لیڈرشپ ابھرے گی. نئی لیڈرشپ مطلب جمہوریت کے لیے جو اچھی ہوگی، سیاسی ہوگی، اہل یا آپ نظر سمجھتے ہیں تازہ کہ بستیاں آباد. یہ کام چلنے والا ہے ہی نہیں. یہ کوئی جمہوریت نہیں ہے جس میں عام آدمی کی، دیکھیے آج کل تو حالات ہی خراب ہو گئے نا. بہت سی وجوہات ہیں، اس میں ان کی یعنی کم نظری بھی شامل ہے، اور جو گزر گئے ان کی فضول خرچیاں اور کم فہمی اور تباہی اس کی وجہ سے بھی آئی. تو خان صاحب کو بھی سیاست کا سلیقہ نہیں ہے. میرا خیال ہے خان صاحب کا تاریخ میں یہی رول قدرت نے متعین کیا تھا کہ ان کو برباد کر دیں. خود ان کا کچھ بنتا بناتا نظر نہیں آتا. بیچ میں ہی رہ جائے. کشتی جو ہے نا یہ مجھے ساحل پہ پہنچتی نظر نہیں آتی. اس کشتی میں سوار تمام لوگوں کو، تمام سواریوں کو ساتھ لے کر چلتے خان صاحب تو شاید اپنے بچنے کے بھی چانسز ہوتے، مگر قاعدے پہ چلتے، ساتھ لے کے تو نہیں چل سکتے. دیکھیں نا نواز شریف کو اور زرداری کو وہ ساتھ لے کے نہیں چل سکتے، لیکن قاعدے سے چلتے. آپ گاندھی نے کہا تھا آخری جنگ جیتنے کے لیے میں 100 لڑائیاں ہارنے کے لیے تیار ہوں. آپ کو لچک دکھانی ہوتی ہے. ہمارے سب سے اچھی تاریخ، پاکستان کی تاریخ کے سب سے اچھے سفارتکار سمجھے جاتے ہیں آغا شاہی. تو وہ جب ریٹائر ہوئے تو BBC نے کہا تھا کہ آغا شاہی کا کمال یہ تھا کہ اپنے موقف پہ ڈٹا رہتا تھا، لیکن جب لچک دکھانی ہوتی تھی تو کمال ہنرمندی سے لچک بھی دکھاتا تھا. یعنی حکمت عملی تبدیل ہونی چاہیے، ہدف باقی رہنا چاہیے. زندگی میں کامیابی حکمت سے ہوتی ہے، ضد سے نہیں ہوتی. ضد سے یہ ہے مستقل مزاجی سے اگر آدمی کھڑا رہے تو یہ بڑا وصف ہے، لیکن لچک دکھانی پڑتی ہے. زندگی آپ سے سمجھوتا نہیں کرتی، آپ کو زندگی سے سمجھوتا کرنا ہوتا ہے. اب MQM ناراض ہے، اس کا کیا کریں گے عمران خان صاحب؟ MQM کا تو میں نہیں کہہ سکتا کیا کریں گے. ان کی کچھ بات تو ماننی پڑے گی، ان کے وزیر تو بنانے پڑیں گے، اتحادیوں کی مانے بغیر. کیا ہے فنڈز دیے جائیں اور سب کو ناراض لوگوں کو منا لیا جائے. نہیں، ارد گرد اچھے باعث مشیر نہیں ہے نا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب موقع، وہ پھر نکل اگر جب ایسا موقع ہو تو مولانا فضل الرحمان ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، چوکا لگاتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ لگے گا نہیں چوکا. یہ ایسے وہ دکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ڈرانے کے لیے. اور میں اب بھی اس رائے پہ قائم ہوں کہ بلوچستان والا آئیڈیا میچور ہو سکتا ہے کہ بلوچستان میں انہیں وزارت اعلیٰ دے دی جائے یا اہم وزارتیں دے دی جائیں. اچھا، اگر جن لوگوں نے یہ سوچا ہے ان کی بات چلی. لیکن ابھی تو سارے کنفیوژن میں ہیں، اسٹیبلشمنٹ بھی کنفیوژن میں ہے، خان صاحب کو بھی واضح لائے عمل نہیں ہے. اپوزیشن اس معاملے میں واضح ہے کہ کسی نہ کسی طرح MQM اور اختر مینگل اور چودھری صاحبان سے. لیکن یہاں ایک اور پرابلم ہے. وہ کیا ہے؟ چودھری صاحب کہتے ہیں ہمارے بڑے تلخ تجربات ہیں شریف خاندان کے معاملے میں. 2 دفعہ وعدہ کیا وزیر اعلیٰ بنانے کا، نہیں بنایا پرویز الہی کو. ہم ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، یہ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں. بھروسہ کسی پہ تو کرنا پڑے گا اگر تحریک انصاف کے ساتھ وہ اپنا الائنس توڑتے ہیں. بھروسہ پھر میں آپ سے کہتا ہوں پھر مڈ ٹرم الیکشن ہو سکتا ہے. مڈ ٹرم الیکشن کی طرف صورتحال جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ ہو سکتا. اب بلاول جو کہہ رہے ہیں یہ چند ہفتے ہیں ہمیں اس میں، چند ہفتے اہم ہیں، تو یعنی کہ جو کمیٹیاں بنائی گئی خان صاحب کو لگتا ہے کہ کسی طرح یہ صورتحال ٹائم بہتر گین کر کرنے کے لیے میرا خیال بنائی گئی. لیکن اس ٹائم میں اگر فائدہ بلاول بھٹو زرداری کراچی کی صورتحال میں لے گئے، MQM کو انہوں نے ساتھ ملا لیا، اتحاد چھوڑنے کا تو مشورہ انہوں نے دیا ہے. انہوں نے کہا نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں مگر ایشوز کے اوپر بات کر سکتے ہیں. کئی دفعہ آپ سے عرض کیا ہے MQM اپنا فیصلہ خود نہیں کرے گی. MQM کو جو کہا جائے گا وہی کرے گی. لیکن MQM کے بارے یا بالکل ہی فیصلہ کرنے والے لا تعلق ہو جائیں تو پھر MQM تو ویسے ہی اتنی کمزور ہے یہ اکٹھی ہی شاید نہ رہ سکے. لیکن MQM کے بارے میں کہا جاتا ہے ہارون صاحب کہ جب کسی کی کشتی ڈوبنے لگتی ہے چھلانگ لگا دیتے ہیں. شاید یہ صورتحال انہیں تحریک انصاف کی نظر آ رہی ہے. MQM والے کیا مطلب ہے؟ MQM سے خاص طور پہ یہ بات کی جاتی سبھی ہے چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنا راستہ بدل لیتے ہیں. اب اگر کوئی ان کے اندر بھی اس وقت یکسوئی نہیں، وحدت فکر نہیں پائی جاتی، یعنی کہ ایسا کچھ نہیں اور نہیں اگلے الیکشن میں MQM کو اللہ یہ کہ بالکل یہ ناکام ہو جائے. لیکن اس صورت میں یہ ہے کہ بالکل کراچی ماضی کی طرح ڈیوائیڈڈ ہوگا. بہت سی پارٹیاں 5-5 6-6 سیٹیں لے لیں گی. 1-2 جماعت اسلامی مثلا لے جائے، کوئی ANP لے جائے کسی علاقے سے، کچھ 7-8 یہ PTI لے جائے، تو پھر وہ کھچڑی پکے گی.